صلى الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، اسلامی تجارت، اس حوالے سے آپ سے میں نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ المیہ اس دور کا یہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ سوائے اکا دکا اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے کوئی توفیق دی ہو، کہ پوری امت مسلمہ اس وقت اس المیہ کا شکار ہے کہ عقیدہ اور عبادت کو دین سمجھا جاتا ہے اور تجارت اور معاملات کو دین سے باہر نکال دیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جہاں عقائد کا ذکر ہے، اعمال صالحہ، عبادات کا ذکر ہے، اس سے بڑھ کر قرآنی آیات، احادیث کا ذخیرہ، فقہا کی کتابیں اور بحثیں یہ بتا رہی ہیں کہ معاملات کا بڑا دخل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عقیدے پر عمل کو شرط نہیں رکھا۔ عقیدے پر مثلا کہ ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہے پر عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے، عبادات بجا نہیں لاتا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا عقیدہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ عقیدے کا الگ حساب ہے، عبادات کا الگ حساب ہے۔ لیکن معاملات کے اوپر اللہ نے عبادات کا دار و مدار رکھ دیا ہے۔ عبادات تب قبول ہوں گی کہ معاملات درست ہوں گے۔ ایک آدمی کا لقمہ ہی حلال کا نہیں، حرام کما کے حرام کھا رہا ہے، بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، تو کیسے امید کی جائے کہ اس کی نماز قبول ہوگی، اس کا روزہ قبول ہوگا، اس کی عبادات قبول ہوں گی؟ جیسا کہ احادیث میں ہے کہ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو اس شخص کی 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو باقی عبادات کیسے قبول ہوں گی؟ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جن عبادات کا دار و مدار ہی معاملات کی درستگی پر تھا، ان معاملات کو باقاعدہ اس کو کہیں سوچی سمجھی سازش کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کی دین سے نکال دیا گیا، دور کر دیا گیا۔ تو اس زمانے کے لحاظ، اس دور کے لحاظ سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ تو میں پہلی بات آج آپ سے جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس حوالے سے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجر سارے قیامت کے دن فاسق اور فاجر اٹھائے جائیں گے، اللہ کے ہاں نافرمان اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى، سوائے اس کے کہ جو اللہ سے ڈر کے تجارت کرے، وبر، اور تجارت میں نیکی کا رویہ اختیار کرے، وصدقہ، اور سچائی کو کے دامن سے چمٹا رہے، تو یہ سچا تاجر ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی سارے تاجر، حدیث میں جیسے حضور نے فرمایا کہ نافرمان اٹھائے جائیں گے، فاسق اور فاجر اٹھائے جائیں گے، ان کی ہلاکت کے فیصلے ہوں گے۔ تو اس پر میں آپ کو سے ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ چیدہ مسائل وقتاً فوقتاً عرض کیے جائیں گے۔ آج اتنی بات سمجھ لیں کہ سب ناظرین اس بات کو جانیں کہ اس وقت ہمارے بازار میں ایک ماحول ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دکاندار آنے والے گاہک کو دیکھ کر
اس کے مطابق ریٹ بتاتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں بعض دکانداروں کی عادت ہے، عورتوں کے بارے میں انہیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ عورتیں بارگیننگ کریں گی، ریٹ کم کرائیں گی، تو وہ بڑھا چڑھا کر پہلے ہی 500 کی چیز کو 1000، 800، 1200 کی بتا دیتے ہیں، اور پھر احسان جتلا کر 500 والی 600، 700 میں بیچ دیتے ہیں۔ اور گاہک بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دکانداروں کے پاس جا کے پہلا ہی ان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دکاندار بیچارے سے کہتے ہیں کہ جو چیز ہوتی 500 کی ہے تو گاہک کی کوشش ہوتی ہے 200، 300 ریٹ لگاؤں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے 500 تک چلا جاؤں۔ تو یہ کیسا غلط ہے، میں اس پر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابیہ ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدہ حضرت قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام بنی انمار ہیں۔ بنی انمار ایک قبیلہ تھا مکے میں، اس کی یہ ام بنی انمار ہیں، اس کے یعنی کچھ بچے تھے، اس کی والدہ ہیں۔ تو یہ حضرت قیلہ کہتی ہیں کہ میں مکہ میں مروہ کی پہاڑی کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور میں نے آ کے اپنی ایک مسئلہ دریافت کیا اپنا، کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بسا اوقات بازار جاتی ہوں اور میں نے کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے، تو میں مثال آپ کو یہاں حدیث سناتے ہوئے ایک فرضی مثال دے رہا ہوں کہ مثلا میں نے 10 درہم کی بیچنی ہوتی ہے تو میں پہلے ہی 12 درہم کا ریٹ لگاتی ہوں، پھر کچھ بارگیننگ ہوتی ہے، اور پھر میں جس گاہک نے لینی ہوتی ہے اسی ریٹ میں جو میرا دینے کا ارادہ تھا 10 درہم اتنے میں اسے دے دیتی ہوں۔ اور پھر کبھی مجھے کوئی چیز بازار مکہ میں خریدنی ہوتی ہے تو میں بازار جاتی ہوں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 10 درہم کی ہے، تو میں پہلے ہی اس کو 8، 7 درہم کہہ دیتی ہوں، پھر کچھ بڑھا کر 10 درہم میں لے لیتی ہوں۔ تو کیا میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ایسا میں کر لیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے سختی سے ڈانٹا، تنبیہ فرمائی، اور فرمایا قیلہ لا تفعلی، لا تفعلی، ایسا نہ کرنا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو چیز جتنی کی بیچنی ہے اتنی کی بیچو، اور جو چیز جتنے میں خریدنی ہے اتنے کی بولو، اتنی میں خریدو، اس میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ کوئی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی اس وقت ہمارے بازاروں میں اس طریقے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اب خود اس حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی منشا یہ ہے، حضور کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے؟ جب نہیں ہو رہی تو ناظرین اور سامعین آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی۔ پھر دکاندار بیچارہ آ کے پھر گلے شکوے کرے گا کہ جی بہت کماتا ہوں پر گزارا نہیں ہو رہا، ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، بہت کچھ کما رہا ہوں لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حدیث کو تمام سننے والے سمجھے ہوں گے اور عزم کریں گے کہ انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کریں گے کہ بڑھا چڑھا کر ریٹ پہلے نہ بتایا جائے، گاہک پہلے ہی جا کے کم کر کے ریٹ نہ بتائے، بلکہ یہاں ہر آدمی کا اپنا ایک اندازہ ہے، اس کے مطابق ریٹ ضرور لگا لے، لیکن پتہ ہو کہ یہ ہے اتنے کی اور زیادہ کرنا، دینی اتنے کی ہے اور زیادہ بتانا، لینی اتنے کی ہے اور کم بتانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ اس پریشانی اور اس ناجائز کام کی طرف جانے سے امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔